اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اجلاس کے سب سے پہلے مقرر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب ہیں۔ آپ قرآن میں علم و عقل کے تصور پہ بات کریں گے اور شاید دہلی کے یا دہلی سے باہر کے آئے ہوئے حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ آپ ذاکر حسین کالج کے پرنسپل ہیں اور اردو میں سائنس کا ماہنامہ نکالتے ہیں، اور آپ کی کتاب سائنس علم قرآن کی روشنی میں مختلف زبانوں میں شائع ہو کر بھاری تعداد میں تقسیم ہو چکی ہے۔ شاید آپ یہ بھی واقف ہوں گے کہ ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب باٹنی میں پی ایچ ڈی ہیں، علی گڑھ سے فارغ ہیں، اینگلو عربک سے فارغ ہیں، دہلی کالج سے فارغ ہیں، دہلی کالج میں پڑھایا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، اور اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ اس شہر میں انہوں نے پچھلے کئی دہائیوں سے قرآن کی تعلیم کا اور قرآن کی تفہیم کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہے۔ تو میں ان کی جو رسمی تعلیمات ہیں اور رسمی جو ان کی شخصیت ہے اس پر نہ جاتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے میرا تعلق ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب سے ہوا ہے، ان میں مجھے ہر اس شخص کی جھلک نظر آئی ہے جس نے مسلمان اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے۔ ان میں وہ کردار اور وہ جوہر چھپا ہوا ہے جس کا اندازہ صرف وہی کر سکتا ہے جو ان سے قریب ہے۔ زندگی کے بہت نازک مراحل سے گزرے ہیں آپ پچھلے 15 سال سے، لیکن ہر مسئلے پہ اور ہر مرحلے پہ اللہ رب العزت کی ہدایت اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پیغام کی روشنی میں اپنی زندگی کو منظم کیا ہے۔ میں صرف ایک ذاتی واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چند ماہ قبل آپ کی بچی کا انتقال ہوا۔ صبح آپ کا فون آیا اور بہت مطمئن اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ کہا کہ تم جا کر میرے بچے کو جو کہ لاس اینجلس میں کام کر رہا ہے یہ بتا دو کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے آؤ۔ جہاں ان کا بچہ کام کر رہا تھا وہاں سے میں تقریباً 250 اور 300 میل دور پہ تھا۔ اپنا کام چھوڑ کے میں ان کے گھر دفتر گیا، ان کو گھر لایا، ان کو بتایا، اور جس صبر کا مظاہرہ ان کے صاحبزادے نے کیا اور جس صبر کا مظاہرہ انہوں نے کیا اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد آیا جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور حضور نے کہا کہ ہماری آنکھیں نم ہیں، ہمارے دل غمزدہ ہیں، لیکن ہم اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں۔ یہ کیفیت اسی شخص میں پیدا ہو سکتی ہے جو صحیح معنوں میں قرآن کے اوپر نظر رکھتا ہو اور قرآن کو اپنی زندگی میں ایک مشعل راہ بنایا ہوا ہو جس نے۔ ان کی ذات سے آپ سب کو بہت کچھ توقعات کرنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے جس تحریک کو اپنے سر پہ لیا ہے اور جس تحریک کو یہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں در حقیقت اسی میں مسلمانوں اور اسلام کی سربلندی ہے، اور در حقیقت یہ جس طرح سے یہ جوڑ رہے ہیں مختلف مکتب فکر کے افراد کو قرآن کی روشنی میں اور قرآن کے سائے میں، اس میں یقینی طور سے اللہ برکت دے گا۔ مزید اضافہ کیے بغیر میں ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مقالے کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, जनाब सदर और वो तमाम मेहमानान गिरामी, खुतबा इकराम जो तशरीफ़ लाए हैं इस कुरान की मोहब्बत में यहाँ, और मेरे तमाम भाई और बहनों जिनको देख के मेरा दिल फ़र्ते मुसर्रत से भरा है और मेरी आँख नम है आपके इस मोहब्बत के इजहार में। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कुरान को समझने और इस पर अमल करने की। जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि इल्म व अक़ल का मौजू किसी मकसद के तहत हमारे सब असहाब ने, अहबाब ने मशवरे से तय किया है, तो मैं यहाँ पे इल्म और अक़ल की मौजू पे आपके सामने ये प्रेजेंटेशन लाया हूँ। और मज़ीद वक्त ना लेते हुए, क्योंकि वक्त कम है, मैं एक साइंस का तालिब इल्म हूँ, इसने एक तरतीब से शुरू करता हूँ कि इल्म क्या है। पहले हम ये तारीफ देखें इल्म की कि इल्म क्या है। लुगात के मुताबिक इल्म यानी अलीमा यालमू का मफ़हूम है किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर जानना, पहचानना, हकीकत से वाकिफ़ होना, यकीन हासिल करना, महसूस करना, मुहकम तौर पर मालूम करना। गोया किसी भी चीज़ के बारे में वाक़फियत हासिल करना या ना वाकिफ़ से वाकिफ़ होना इल्म की तारीफ़ है जो लुगात में आई है। और ये इक़्तिबास जो है ये ताजुल उरूस और मुहीतुल मुहीत से है। अब कुरान करीम में देखें किस अंदाज से जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि अल्लमल इंसान मा लम यालम, उसने इंसान को वो कुछ सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। अल्लामा बिल कलम, उसे कलम से लिखना सिखाया। अल्लामाहुल बयान, उसको बोलना सिखाया, बयान सिखाया। इन आयत का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को उस तरह सिखाया जिस तरह एक उस्ताद बच्चे को तालीम देता है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने इंसान के अंदर इन बातों की सलाहियत रख दी, कैपेसिटी रख दी, ये तमाम चीजें उसके काबू में कर दी। इसकी वाज़ेह मिसाल सूरह मायदा में मिलेगी, जहां फरमाया कि तुम अपने शिकारी जानवरों को शिकार करना सिखाते हो। मिम्मा अल्लामकुमुल्लाह, उस इल्म की रूह से, उस इल्म की मदद से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। यानी ये आज की इस्तिलाह में या टर्मिनोलॉजी में हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के जीन्स में, क्रोमोसोम्स में ये कैपेसिटी रख दी है कि वो जिस चीज का चाहे इल्म हासिल कर सकता है। उसकी सलाहियत अल्लाह ताला ने दे दी है उसे। तो यहां हम ये भी वजाहत कर दें कि इल्म की दो अकसाम होंगी, इल्म बजरिया वही और इल्म बजरिया इस्तेदाद। वही का इल्म वो जो अल्लाह के पैगंबर लेके आए, और ये जो इस्तेदाद अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी है, ये इस्तेदादी इल्म है जो अपनी कोशिश से वो हासिल करता है। अब कलाम पाक की जो आयत है अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाह, अस्मा इस्म की जमा है। आप सब लोग वाकिफ होंगे कि अरबी जबान में मफहूम मादे की बुनियाद पे होता है। तो इसका जो मादा है सीन मीम वाव, इस्म के मानी है किसी चीज की अलामत जिससे उसे पहचाना जाए। साहिब मफरदात इस पर बहस करते हुए लिखते हैं कि मारिफतुल अस्मा ला तहसुलु इल्ला बि मारिफतुल मुसम्मा, यानी जब तक चीज का इल्म ना हो उसके नामों का तारुफ कुछ फायदा नहीं देता। इसका मतलब यह है कि आदम को इल्म अशिया की ऐसी सलाहियत दी गई है कि वह हर चीज को उसकी शक्ल और उसके ख्वास से मालूम करके उसको पहचानने के लिए उसका नाम रखता है। यहां चीज और उसके नाम के बीच में जो रिश्ता है उसकी वजाहत में थोड़ी सी कर दूं कि हम किसी भी चीज को जब जानते हैं तो उसकी एक शबीह, एक अक्स हमारे जहन में होता है। मिसाल तौर पे यहां हम अगर मान लीजिए नाम ले टेबल फैन, तो ये नाम सुनते ही एक तस्वीर जहन में आती है और उसके साथ उसकी खासियतें, उसकी यूटिलिटी, इस्तेमाल कि क्या इस्तेमाल की चीज है। तो ये जो पहचान का सिलसिला है, और इसकी दूसरा रुख देखिए कि अगर आप के सामने एक ऐसा नाम लूं जिसके बारे में आप वाकिफ ना हो। मिसाल के तौर पे मैं ये नहीं कहता कि यहां का मजमा उससे वाकिफ नहीं होगा, लेकिन एक मान लीजिए एक कोई साथी हमारा ऐसा है जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी, एटम के स्ट्रक्चर को नहीं जानता, तो उसको बोसोन
یا نیوکلیس یا الیکٹران یا پروٹون کا نام لیا جائے تو اس کا ذہن خالی رہے گا. وہ ذہن کے پردے پہ کوئی عکس نہیں ابھرے گا, کوئی شبیہ نہیں آئے گی, کوئی تصویر نہیں آئے گی, کیونکہ پہچان نہیں ہے. اور ایک دفعہ یہیں پہ ایک سلائیڈ میں اس کو الیکٹران کو دکھا دیا جائے اور آربٹس میں اس کو گردش کرتا ہوا دکھا دیا جائے تو وہ تصویر اس کے ذہن پہ چپک جائے گی, بشرطے کہ اس نے توجہ سے اسے دیکھا ہوگا. اور پھر جب بھی الیکٹران کا ذکر آئے گا وہ پہچان لے گا. اور یہ پہچان صرف شکل تک نہیں ہے, ہم اپنے حلقے کی, رشتہ داروں کی, دوست احباب کی آوازیں پہچانتے ہیں. امریکہ سے خالہ کا فون آیا, انہیں بتانا نہیں پڑتا, فون اٹھاتی, جی خالہ جان کیسی ہیں, آواز کو پہچانا. تو یہ جو استعداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے, اس کی تھوڑی سی اور میں وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کہ اس آیت میں علمہ آدم واسما کلھا میں, اس آیت میں کلھا کا لفظ نہایت اہم اور غور طلب ہے. اس ایک لفظ نے نسل انسانی کو علم کے اتھاہ سمندر سے آشنائی کی دعوت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے, یعنی اللہ نے تو تمام اشیاء کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان میں رکھ دی. اب یہ اس کی صلاحیت, ماحول و تربیت اور اس کی اپنی کوشش پر ہے کہ اس کا کتنا حصہ حاصل کر پاتا ہے. معرفت کے یہ مدارج وہ کیوں طے کرتا ہے, اس کی نہایت غور طلب شکل یوں سامنے آتی ہے کہ سورہ بقرہ کی مذکور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آدم کو تمام اشیاء کائنات کا علم عطا کر دیا. اور النحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. لا تعلمون شیئا, تمہیں کسی چیز کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا. اس نے تمہیں کان دیے, آنکھیں دی اور سوچنے والے قلب دیے, دل دیے, اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. گویا انسان جب دنیا میں آیا تو اسے کسی شے کا علم ہم سب جانتے ہیں. اب البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کان, آنکھ اور سوچ سمجھ عطا کر دی تھی تاکہ ان اوزاروں کی مدد سے اللہ کی کائنات کا علم حاصل کرے. اگر وہ اس طرح اللہ کی آیات کا علم کائنات کا علم حاصل کرے گا تو اللہ کی ان نعمتوں کا جو اس کو عطا کی گئی ہیں عملاً شکر ادا ہوگا, کیونکہ اس طرح ان کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. یہاں کچھ چیزیں میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھ دی انسان کے اندر, اور اس کی مثال ہم وہاں سے لے کے چلیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا. ہم سب گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. وہ بچہ اپنے گھر کی بولی اور زبان سیکھتا ہوا بڑا ہوتا ہے. آپ نے شاید محسوس کیا ہو, خاص طور سے جو میری عمر کے لوگ ہیں, جو ایک دو نسلیں دیکھ چکے ہیں, کہ جب ہمارے خاندان جڑے ہوئے تھے, جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, تو بچوں کو سنبھالنے والے بہت لوگ ہوتے تھے, افراد ہوتے تھے, اور بچہ بولنا جلدی سیکھتا تھا. آج بھی اس چیز کا تجربہ آپ نے کیا ہوگا. نیوکلیر فیملیز میں جہاں بچے کے ساتھ بولنے والے کم ہوتے ہیں, بچہ نسبتاً دیر میں بولنا سیکھتا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو بچہ یہاں دہلی میں ایک گھر میں پیدا ہوا, اگر اس کو اسی وقت چند ماہ کے اندر میں اس کو تامل ناڈو لے جاؤں اور ایک تامل گھر میں پالنے لگوں, تو وہ خالصتاً پرانی دلی کا پیدا ہوا بچہ وہاں پہ تامل زبان بولنا سیکھ جائے گا. اس کو جاپان لے جائیے, وہ جاپانی بولنے لگے گا. جرمن لے جائیے, جرمنی بولنے لگے گا. اور یقین جانے اسے آپ جنگل میں رکھ دیں تو وہ جنگلی جانوروں کی سی بولی بولنے لگے گا. یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور نہیں کیا؟ جیسا یہاں میرے سے پہلے مقررین نے فرمایا کہ معاملہ غور و فکر کا ہے, یہ چیز سامنے کی, ہم نے اس پہ پتہ نہیں کیوں غور نہیں کیا کہ یہ بچہ جب اپنے ماحول سے زبان سیکھتا ہے اور پہچانتا ہے شکلیں, ماں کو پہچانتا ہے, باپ کو پہچانتا ہے, روتا ہوا ان کی گود میں جا کے چپ ہو جاتا ہے, لمس پہچانتا ہے, ماں کی گود میں بچہ کیوں چپ ہوتا ہے, لمس کا احساس ہے اسے, وہ خوشبو پہچانتا ہے. تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو میرے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو میں اسے سکھا رہا ہوں, کیا سکھا رہا ہوں کہ کوئی درس قرآن نہیں ہو رہا, قرآن کوئی کھول کے نہیں پڑھ رہا, ٹیلی ویژن 24 گھنٹے چل رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہے فیشن کی, بیوٹی پارلر کی تیاری کی, اس کی شادی میں کیا فنکشن پہننا ہے, اس کا کتنا چڑھاوا ہے, کتنے تولہ سونا آیا, کتنے کلو سونا آیا. تو یہ بچے کو میں سکھا کے آ رہا ہوں, اور اس میں توقع یہ رکھتا ہوں کیونکہ وہ بھی میرے سامنے اس طرح کی شکایت آتی ہیں کالج کی سطح پر کہ صاحب بچے قابو میں نہیں ہیں. جب بچہ 18-20 سال کا ہو گیا, اسی ماحول میں آپ نے 18-20 سال چائے کی پیالی میں نمک گھولا ہے تو میٹھی شکر کہاں ملے گی؟ جو گھولیں گے وہی تو ملے گا. ہم بچوں کو جو دے رہے ہیں, اور یہ میں اس لیے وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ رول ہے تربیت کا, ہماری ذمہ داری بطور والدین. جس آیت کا شروع میں نے ذکر کیا تھا سورہ انحل کی کہ ان اللہ یامر بالعدل, ہر جمعے میں سنتے ہیں عدل کیا ہے, اس کے مادے میں انصاف بھی ہے اور اعتدال بھی ہے.
عدل یعنی انصاف، ڈو جسٹس، جسٹس ود ریلیشنس، رشتوں کے ساتھ انصاف. کیا میں نے باپ بننے کا حق ادا کیا؟ کیا شوہر بننے کا حق ادا کیا؟ لاکھ مصروفیات آڑے صحیح، اگر میں گھر میں وقت نہیں دے سکتا اپنی شریک حیات کو، اپنے بچوں کی تربیت میں، تو مجھے معاف کیجیے گا، مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں شادی کروں اور خاندان وجود میں نہ ہوں. اگر میں اہل نہیں ہوں بچوں کو وقت دینے کا، ان کی تربیت کرنے کا، انہیں ایک اچھا مسلمان بنانے کا، تو میں اللہ کیا جواب دے ہوں کہ میں نے کس بوتے پہ ایک زبردست اللہ تعالیٰ کا شاہکار دنیا میں لے آیا اور اس کو کریشز میں، پڑوسیوں میں یا گلی کے بچوں میں پلنے کے لیے چھوڑ دیا کہ جب دوپہر کا وقت ہوا گھر میں آیا، پتیلی کھولی، کھانا کھایا، پھر باہر، گھر میں تنگ کر رہا ہے، اسکول میں کان پکڑ کے چھوڑا ہے کہ پیچھے چھوٹے گا. یہ پیچھے چھوڑانے کا جو فلسفہ ہمارے یہاں چل رہا ہے، یہ براہ راست ٹکراتا ہے اللہ کے احکامات سے اور ہمیں ذمہ داری سے. تو یہاں پہ، اور میں خصوصاً کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہے اور میں اس کا اظہار کر دوں، اور میں ابھی یہ ذکر کر رہا تھا کہ اگر ہم آدھا ہال اپنی بہنوں کے لیے چھوڑ دیتے تو یہ بھر جاتا. یہ بے حد خوش آئند بات ہے کہ میری بہنیں یہاں موجود ہیں. یہ خواتین کیونکہ یہ درسگاہیں ہیں، اور آپ یقین جانیں مجھے آج سب سے بڑی فکر جو ہے میں اپنے احباب سے ڈسکس کرتا ہوں کہ میری جنریشن میں جو کچھ خواتین نے سیکھا تھا اپنے بچوں کو دیا، یہ میری آج کی بچیاں جو ٹیلی ویژن کے ماحول اور کلچر میں پل رہی، ان کے پاس کیا ہے دین جو یہ لوگوں کو دیں گی آگے؟ آگے کی نسلوں کی حالت کیا ہوگی ہماری؟ کیونکہ قرآن تبرک کے لیے رہ گیا، چومنے کے لیے، احترام کے لیے رہ گیا، نہ اس کو پڑھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ گھر میں ماحول ہے، نہ ذکر ہے، نہ محفل ہے. کبھی کبھار بچپن میں میرے واز کی محفلیں ہو جاتی تھی، وہ بھی اب مفقود ہو گئیں. مولوی یوسف گزر گئے، کوئی آواز لگانے والا نہیں عورتوں کے لیے، ایک سناٹا ہے. کچھ تحریک کوششیں ہیں لیکن ہر گھر میں ہونا چاہیے یہ تو یہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ بچے میں صلاحیت ہے. اسے دوسری بات کیا ہے کہ ہم نے اسے مواقع کیا دیے. جو بچہ جس کو کبھی اسکول جانا نصیب نہیں ہوا، جس کو علوم سے متعارف نہیں کیا گیا، اس کی صلاحیتیں تو ختم ہی ہو گئی. ہم نے اسے پنپنے کا موقع، یعنی نہ صرف فرد بلکہ اس سماج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے ان کے جو آنے والی نسل ہے، جو کل کے داعی ہیں، ان کی تربیت کا اچھے مسلمان کے طور پہ انداز پہ تربیت ہو. اور یہی وجہ ہے کیونکہ اسلام توقع کرتا ہے ماں باپ سے اور والدین سے کہ وہ اچھی تربیت کریں گے. اور جہاں جن بچوں کے سر پہ ماں باپ نہیں ہیں، ان یتیم بچوں کے لیے قرآن کی کتنی تنبیہات ہیں اس کو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. اور آپ نے یقیناً جانا ہوا کیوں اتنا زور ہے، کیونکہ جس بچے کے سر پہ ماں باپ نہیں ہیں اس کی ذمہ داری اس کے خاندانی کی، اس کے سماج کی ہے. اس کے تئیں ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اگر نہ پڑھا ہو تو سورہ معون جو ہے، جس کو ہم ارأیت الذی یکذب بالدین کے انداز سے پہچانتے ہیں، اس کا ترجمہ گھر جا کے پڑھ لیجئے گا کہ اس میں کس انداز سے ذکر کیا گیا ہے اس بات کا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ دیکھیے، کوئی بھی چیز جب کسی کو دی جاتی ہے تحفہ، تو پہلی چیز جو ہمیں سکھائی گئی ہے بچپن میں آداب ہے کہ شکریہ ادا کیجئے. جو بچہ ہی بچپن سے سکھاتے ہیں اسے کہ بیٹا جسٹ سے تھینکس، شکریہ ادا کیجئے، کوئی چیز آپ کو کچھ دے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ اس کا کرم ہے کہ میں کچھ مربوط جملے بول پال رہا ہوں. مائی کوہرنٹ اسپیچ از اے گفٹ فرام اللہ. ابھی ایک اسٹروک ہوں میرے، مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں پڑا ہوں. ایسے میں خدا نخواستہ مجھے اندر یہ دماغ میں سمجھ آئے کہ میں انٹلیکچوئل ہو گیا، بڑا مقرر و خطیب ہو گیا، عالم فاضل ہو گیا. اللہ محفوظ رکھے، مجھے نہیں پتا، میرے پاس میرا کچھ نہیں ہے. میری مربوط جملے بھی اللہ کے عطا کردہ ہیں، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے. لیکن اس کا اصل شکر عملی شکر ہے. میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں، جو بھائی اسے بار بار سنتے ہیں مجھے معاف کرے لیکن مجھے بہت اچھی لگتی ہے، کہ ایک بچے کو اس کے باپ نے اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے لیے قلم کا تحفہ دیا کہ بیٹے آپ نے بہت اچھی پڑھائی کری، اس سال یہ قلم آپ کے لیے ہے. اس نے کہا بابا شکریہ، تھینک یو ابا جان، جو بھی اس نے کہا، اللہ کرے ڈیڈ نہ کہا ہو. تو اس قلم کو اب وہ اگلے دن جب اسکول لے جاتا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ڈیسک کے جو آگے بچے بیٹھے ہیں اس کی کمر میں چبھوئے، اور اگر سیاہی کا پین ہے تو اس کی قمیص پہ چھڑکے. یہ شکر نہیں ہے عملاً. اگر اس کو وہ پڑھنے کے لیے، حصول علم کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ عملاً شکر ہے.
تو زبان سے وہ اگر ابا سے تھینک یو کر کے لے بھی آیا اور اس کا استعمال صحیح نہیں کر رہا یا اس کو جیب میں رکھ دیا یا ڈال دیا, کلاس میں نہ پڑھ رہا ہے, نہ نوٹس بنا رہا ہے, نہ لکھ رہا ہے, تو وہ عملاً شکر نہیں ہو رہا. اللہ کی ہر نعمت کا عملاً شکر یہ ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کیا جائے جس طرح کے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے, بارہا کی ہے, پچھلے خطبہ نے اکثر ان آیات کا ذکر کیا جہاں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہیں سما بصر و حوات کی طاقتیں کیوں دی گئی ہیں استعمال کرنے کے لیے. کیوں؟ کائنات کا علم حاصل کرو. آج آپ یقین جانے بچپن سے ماحول کیا بنا جاتا ہے, میرا بچہ کیا بنے گا, اچھا ڈاکٹر بنے گا. اچھا ڈاکٹر انجینئر کی کہانی پرانی ہو گئی لیکن پڑی ہوئی ہے, اور اس جاب کو بھی اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ اس سے جو بہت پیسے ملیں گے تو اگلے سال قرآن کانفرنس کے لیے فقہ آڈیٹوریم بک کرا دیں گے. نہیں, ماروتی بیچ کے لینسر خریدیں گے. سوشل اپورڈ موبلٹی, سماجی ترقی, گھر بڑا بنے گا, ڈرائنگ روم بڑے بنیں گے تاکہ لوگوں کو متاثر کر سکوں کہ میں کچھ ہوں. ایک کبریائی کا احساس, ایک تکبر جو شیطان کا خاصہ تھا. تکبر وہ چیز ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب کو لعین بنا دیا اور وہ ہم سب کے دل میں کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا ہے. اسی لیے قبلہ ذکر کر رہے تھے انکساری کا, وہ کہاں سے آئے جب تکبر ہے. تو یہ جو احساسات ہیں, یہ جو تربیت ہے, بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں کہ اصل شکر عملاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں ان سے کائنات کا علم حاصل کریں. اب کائنات کا علم حاصل کرنے کے لیے یقیناً اس کے ساتھ آپ ایک اچھا جاب پاتے ہیں, روزگار پاتے ہیں, وہ ایک ضمنی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے, کوئی برائی نہیں ہے, لیکن مقصود وہ بن جانا وہ پھر علم کا دوسرا انداز آ جاتا ہے. وہ علم جو ہے وہ معرفت الہی کے لیے نہیں رہتا, وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے نہیں رہتا. اور اس دوسری شکل اس کی آگے اور وضاحت آئے گی. اب علم کے بارے میں غور کر لیں کہ الموری ڈکشنری جو ہے, جو کہ انگلش اور عربی کا ترجمہ, یعنی باورت عربک ٹو انگلش بھی ہے, انگلش ٹو عربک بھی ہے, اس میں علم کا کیا ترجمہ لکھا گیا ہے, سائنس. یہاں کچھ صاحبان سعودی عرب سے آئے ہوئے ہیں, بہت سے لوگ گئے بھی ہوں گے, اور ہو سکتا ہے آپ کسی وہاں کی یونیورسٹی میں گئے ہوں, حالانکہ وہاں یونیورسٹی بننے کا چلن بہت بعد میں وجود میں آیا ہے. وہ بڑا ایک المیہ ہے ہمارا کہ بہت دیر میں جاگے وہ لوگ کے کچھ تعلیمی ادارے بھی بنا سکیں, چند محلات بنا چکے. تو وہاں پہ فیکلٹی آف سائنس پہ کلیات العلوم لکھا ہوا ہوتا ہے. گویا جس کو ہم سائنس کہتے ہیں اس کو عربی میں علم کہا جاتا ہے. لیکن ذرا یہ بھی دیکھیں کہ سائنس کو ویبسٹر کی ڈکشنری ڈیفائن کیسے کرتی ہے. سائنس ہے کیا؟ Knowledge as of facts, phenomena, laws and proximate causes gained and verified by exact observation, organized experiment and correct thinking. Also the sum of universal knowledge. کما حقہ علم, علم کی تعریف دیکھیے کیا تھی, نا واقف سے واقف ہونا, ہر چیز کو پہچاننا. یہاں مسئلہ یہ ہے ہم سب کے ساتھ کہ میں سائنس کی تعریف نہیں جانتا. سائنس کو ہم ایک مضمون سمجھتے ہیں, فزکس, کیمسٹری, جیولوجی, بایولوجی. جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو تصور, جبکہ سائنس ہر طرح کے علم کا نام ہے, اور بیسیکلی سائنس ایک میتھڈولوجی, ایک طریقہ تھا, ایک طریقہ کار ہے جس میں کس پہ ایمفیسس زور ہے, مشاہدہ, آبزرویشن, کین آبزرویشن, باریک بینی سے مشاہدہ, تفکر, اینالیسس, اور جہاں ممکن ہو تجربہ. یعنی جو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے. اب دیکھیے ہماری قرآن سے دوری اور قرآن کی تئیں جہالت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آج سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے نام سے ہمارے سامنے آتی ہے, اور ہم کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ سکھایا جاتا ہے. اور ہمارے ساتھیوں کو یہ اعتراض ہے کہ مسلمانوں میں سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ نہیں ہے, دے لیک اے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ. جبکہ یہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ نہیں, یہ تو قرآنک یا اسلامک ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ آبزرو کریں چیزوں کو, ان کی انالیسس کریں, ان پہ غور و فکر کریں, اور اس سے کچھ نتائج اخذ کریں. یہی سائنس ہے, یہی علم ہے, اور یہی تحقیق کا پہلو ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں کہ جس ایک چھوٹے سے کتابچے کا ذکر کیا اسلم عبداللہ صاحب نے, قرآن, مسلمانوں, سائنس, اس کا جب پہلا ایڈیشن میں نے شائع کیا تو صرف اس پہ تعارف سید حامد صاحب کا لکھا تھا علم و تعلیم کے تعلق سے. اس کے بعد جب وہ چھپ گئی تو میں نے سب بزرگواروں کی خدمت میں روانہ کری. تو اس میں سلمان ندوی صاحب نے جو
اپنی رائے بھیجی جو میں نے اگلے ایڈیشنز میں شائع کری اور اس ایڈیشن میں بھی ہے، اس کا ہی ایک اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کیا لکھتے ہیں کہ سائنس علم کو کہتے ہیں، علم حقائق اشیاء کی معرفت و آگہی کا نام ہے، علم اور اسلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے، علم کے بغیر اسلام نہیں اور اسلام کے بغیر علم نہیں. یہ ہے علم کی حقیقی نوعیت، بشرطے کہ اس کو اس انداز سے حاصل کیا جائے. یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس انداز کی تعلیم ہمارے کسی ادارے میں سو کالڈ اسلامی یا مسلم اداروں میں بھی نہیں ہوتی. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا میں طالب علم رہا اور اتفاق سے دہلی کالج سے بی ایس سی کرنے کے بعد میں نے ایم ایس سی باٹنی میں یعنی نباتیات کا علم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں حاصل کیا. وہاں دینیات کا نوعیت کیا تھی جو زیادہ تر جگہوں پہ کہ 2 کریڈٹ کی تھیولوجی الگ پڑھ لیجئے، دینیات کی کلاسز الگ، وہ دینیات سیکھ لیجئے، گویا یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اور یہاں یہ شیوخ اکابرین اور عربی زبان کے ماہرین بیٹھے ہیں. میں بہت احترام کے ساتھ یہ چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ دین لفظ کے مفہوم میں قانون شامل ہے، دین کے مادے میں قانون کا مفہوم شامل ہے. اگر شامل ہے اور یہ حقیقت ہے اور قرآن کریم میں دین کا لفظ قانون کے طور پہ استعمال ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کے قوانین کس طرح علوم دینیہ سے الگ ہو سکتے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. قطعاً نہیں الگ ہو سکتے، وہ اللہ کی کائنات، لیکن ان کو اس انداز سے پڑھا جائے. وہ انتظام بدقسمتی سے کسی ادارے میں نہیں ہے، اور اللہ کرے کیونکہ قرآن کانفرنسز سے اگلا اسٹیپ جو ذہن میں ہے اللہ تعالیٰ کا لے لے تو ایسے اداروں کو وجود میں لانا ہے جہاں علم کے بٹے ہوئے دھاروں کو ہم ایکجا کر سکیں. دی ہولسٹک اپروچ ٹورڈز علم، وہ علم جو 1000 سال پہلے ہم سے الگ ہو چکا، اس کو پانا ہے واپس، تاکہ ہمارا بچہ بیک وقت حافظ بھی ہو، محدث بھی ہو، فقیہ بھی ہو. سب میں ایک چیز نہیں ہوگی، کوئی محدث ہو جائے، کوئی حافظ ہو جائے، کوئی فقیہ ہو جائے، ساتھ میں ایک اچھا آرکیٹیکٹ بھی ہے، ایک اچھا مینجمنٹ گریجویٹ بھی ہے، لیکن ہاں اس کا انداز زندگی کا اور اس کا کاروبار استحصالی نہیں ہوگا، ایکسپلائٹیٹو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دین کو سمجھتا ہوگا، بندگی سمجھتا ہوگا، اس کا ایک ایک قدم نپا ہوا ہوگا، ایک ایک لفظ تلا ہوا ہوگا، اور اس کی ایک ایک سانس پہ پہرا ہوگا رب العزت کے ان احکامات کا جن کو ہم نے جزدان میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے. یہ خواب ہے ان عاشقان قرآن کا، عوام کا. یہ ایک عوامی جلسہ ہے، عوامی تحریک ہے، ایک میرے جیسے ایک عام آدمی کی، طالب علم کی، قرآن کے طالب علم کی. کیونکہ جب تک ہم یہ چیز نہیں کر سکتے ہم اسلام کی وہ شان و شوکت اور آلون میں نہیں ہو سکتے. کیونکہ قرآن جب کہتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا، یہ میں نے آیت سب سے پہلے آپ سے عرض کروں جب میں انگلوڈوک اسکول میں پڑھتا تھا، اور جب صبح کو ہماری پریئر ہوتی تھی اس زمانے کے، بلکہ ایک تو میرے استاد یہاں موجود ہیں، مجھے امید ہے کہ شاید وہ موجود ہوں گے ابھی، تو ہماری صبح کو جب پریئر ہوتی تھی اور عموماً مقتدر صاحب، مولوی مقتدر صاحب جنہوں نے مجھے عربی پڑھائی اسکول میں، وہ کوئی ایک آیت لے کے اس کا بیان کرتے تھے. وہ ہماری صبح کی پریئر اس اسکول کی ہوا کرتی تھی. تو اس کے محراب کے اوپر یہ آیت میں نے لکھی دیکھی تھی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آلون میں سے دی موسٹ سپیریئر ہم ہوں گے ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو. یہ آیتیں ہمارے لیے آئینہ ہے کہ اگر آج ہم آلون میں سے نہیں ہیں، دنیا میں ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں، دھتکائے ہوئے ہیں، بھلے ہی کتنے سو کالڈ اسلامی ممالک ہو جائے ہماری حکومتیں ہوں، لیکن وہاں بھی غلامی کسی اور کی ہے، سکہ کسی اور کا ہے، قبلہ کچھ اور ہے. مجھے معاف فرمائے لیکن یہ حقیقت ہے، فیکٹس آر دیئر. تو کیوں نہیں آلون میں سے مومن نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے مومن؟ کہ وہ جو اکسیر تھی، جو قرآن تھا، وہ دور ہو گیا ہے ہم سے. بہر کیف آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش اور اس کی تخلیقات میں، مخلوق میں اور رات دن کی حفاظت میں عقل مندوں کے لیے آیات ہیں، یعنی نشانیاں ہیں. یہ آیت میں نے اس لیے چنی کہ یہ ایسی بہت سی آیات ہیں جن کا ذکر بھی ابھی وہ ہمارے خطبہ نے کیا، جو یہ بتاتی ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز، ایوری کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ از این آیا. کائناتی آیات، یہ درخت، یہ پہاڑ، ہر چیز، خود ہم، جانور، مچھر سے لے کے ہاتھی تک، اللہ کی آیات ہے. تو یہ آیت ہے، تو میں نے تو بچپن میں پڑھا تھا کہ آیت کلام پاک کی ہوتی ہے. آئیے دیکھیں آیت کسے کہتے ہیں.
آیت ظاہری علامت یا نشانی کو کہتے ہیں، چنانچہ راستے کی نشانات کو، یعنی جو سنگ میل ہے وہ بھی آیت ہے. مائل اسٹون از این آیت. کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ اس منزل کی جہاں آپ جا رہے ہیں. در حقیقت آیت ہر اس ظاہری چیز کو کہتے ہیں جو کسی چھپی ہوئی چیز کی نشاندہی کرے، اور جب کوئی شخص اس ظاہری چیز کو پہچان لے تو وہ جان لے کہ اس نے اس پوشیدہ چیز کو جان لیا، اس کو سمجھ لیا. یہ اقتباس راغب تاج المحیط سے ہے. خدا کی ذات انسانی سمجھ کے دائرے میں نہیں آ سکتی، لہذا اس کے متعلق ان ظاہری علامات ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو کائنات میں بکھری پڑی ہے. اسی لیے کائنات اور اس کی تمام اشیاء آیات اللہ ہیں. دیکھیے ہماری جو سینسز ہیں، جو ایک تحفے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ایک نعمت کے طور پہ، وہ محدود ہیں. ہماری بصارت محدود ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو سورج سے شعاعیں آتی ہیں، جس کا الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ہم کہتے ہیں، وہ کافی طویل ہے، اور اس میں تھوڑا سا حصہ ہے جس کو ہم ویزیبل لائٹ کہتے ہیں، ویزیبل اسپیکٹرم. ان ویو لینتھس کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں. اس سے ادھر یا ادھر کی ویوز، لہریں ہمیں نظر نہیں آتی. آپ کو سرخ رنگ دکھ جائے گا، لیکن ایکس رے کی شو آپ کو نہیں دکھے گی جب آپ ایکس رے کرانے اسپتال جاتے ہیں. آپ کا ریڈیو جو سگنل لے رہا ہے، جو آواز کی لہریں آ رہی ہیں، وہ کمرے میں سے آپ کو لہراتی ہوئی آتی نظر نہیں آتی، کیونکہ وی ہیو اے لمیٹڈ ویژن. بصارت ہماری محدود ہے. اسی طرح ہمارا سننا محدود ہے. اس کی بھی ایک حد ہے. ہمیں چمگادڑ کی آواز سنائی نہیں دیتی. تو ان محدود صلاحیتوں کے ساتھ سیدھی سی بات ہے، لامحدود کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف انسان کو بنایا، اس کو عقل دی، اور یقیناً عقل کے ساتھ نفس بھی دیا، اور اس کو بھٹکانے کے لیے اور بھڑکانے کے لیے شیاطین کو چھوٹ دی گئی قیامت تک کی. تو اس کو کس طرح احساس دلایا جائے کہ رب کیا ہے، میرا اللہ کیا ہے، کون ہے. بچے کو سکھا دیا اللہ اکبر، اللہ از گریٹ. میرا بچہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کیسے بڑا ہے؟ پاپا بتائیے مجھے. آئی جسٹ ڈونٹ بلیو واٹ یو سے، آئی جسٹ ڈونٹ ٹیک اٹ. ہاؤ از اللہ گریٹ؟ مجھے تو وہ کسی بھی اپنے دور کی ظالم یا طاقتور شخصیت کا نام لے سکتا ہے کہ مجھے تو وہ بڑا دکھتا ہے، اس کے حکم سے یہاں یہ ہو جاتا ہے، وہاں ہو جاتا ہے، وہاں بغاوت ہو جاتی ہے، وہاں کارپیٹ بمبنگ ہو جاتی ہے. اللہ کیسے بڑا ہے؟ اب اگر ایسے میں نے اسے تھپڑ مار دیا اور ڈانٹ دیا کہ کفر بکتا ہے، کیا باتیں کرتا ہے، تو میں نے اپنے بچے کی شخصیت ختم کر دی. ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ختم ہو گئی، کیونکہ میں نے اسے سوال کرنے سے روک لیا. بھائیوں اور بہنوں یاد رکھیے، سنت ابراہیم ہے سوال کرنا. حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا. بڑی بڑی ہدایت ہے. کون سی آیت ہے جس میں ہدایت نہ ہو؟ لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ دل گدگد ہو جاتا ہے. میں بالکل اپنی زبان استعمال کر رہا ہوں. پوچھا ابراہیم کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ فرمایا قلب کا اطمینان درکار ہے، دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو کیسے مردے کو زندہ کرے گا؟ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی، ان کو کافر مرتد نہیں کہا، بلکہ ان کو سمجھایا کہ اچھا 4 پرندے لے لو، ان کو سدھا لو، اور پھر ان کے ٹکڑے پہاڑوں پہ رکھ دو، تم پکارو وہ چلے آئیں گے. گویا سوال کا جواب بھی کس طرح دیا اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. کس نقطہ نظر سے؟ کہ اطمینان قلب، تسلی دے دیجئے، اس کے قلب کو اطمینان دے دیجئے، اس طرح سمجھائیے. تو اگر بچے کو ہم اس طرح سے سمجھائیں گے کہ بیٹے دیکھو میرا اللہ وہ ہے، وہ اب منحصر ہے کہ بچے کی عمر کیا ہے، اور آیات کائنات کی ہی لینی پڑیں گی. یہ بھی بتا دوں آپ کو، اگر اس نے اسٹرکچر آف ایٹم پڑھ رکھا ہے، جو اب چھٹی جماعت سے بھی شاید پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، تو ہم اسے سمجھائیں گے کہ بیٹا دیکھو یہ جو الیکٹران پی آربٹ میں ہے، یہ او میں کبھی نہیں آ سکتا، یہ اللہ کے قانون کے تحت بنا ہوا ہے. ہماری کوئی چیز گرتی ہے زمین کی طرف آتی ہے، یہ اللہ کی کشش ہے. اور دیکھو باغ میں ہم ٹہل رہے ہیں، یہ نیم کا درخت ہے، یہ آم کا درخت ہے. بیٹے ایک ہی زمین میں دونوں لگے ہوئے ہیں. دیکھو ایک ہی پانی ہے جو ان کو دیا جاتا ہے، یہ ایک ہی ہوا میں سرسبز و شاداب ہو رہے ہیں. لیکن دیکھو اس کی نبولی جو ہے کتنی کڑوی ہے، اس آم کا پھل کتنا میٹھا ہے. یہ ہے میرا رب جس نے یہ مشین بنائی، اور آج اس مشین کا ایک طرح سے نقل ہم بنا رہے ہیں. دیکھیے کل جو ورکشاپ ہوئی تھی ڈاکٹر عرفان صاحب کے ساتھ، وہاں ایک صاحبزادے نینو ٹیکنالوجی کا آئی ہوئی تھی. یہ نینو ٹیکنالوجی کیا ہے؟ اللہ کی آیت کا قرب.
ہم جب کارخانہ بناتے ہیں، میں ہٹ رہا ہوں موضوع سے لیکن بڑی اہم بات ہے، تو کتنا شور ہوتا ہے؟ انڈسٹری کا تصور کیا ہے کہ شور ہوگا، گرمی، حدت، پالوشن، دھواں نکلے گا، فضلہ نکلے گا. اور یہ درخت کیا ہے؟ کتنی زبردست انڈسٹری ہے. ہوا کی کاربن ڈائی آکسائڈ، زمین کا پانی، سورج کی روشنی ملا کے بنا دیا گلوکوز. وہ گلوکوز جو آپ کو شاید 80 یا 100 روپے کا آدھا کلو بازار میں ملتا ہے جب آپ ضرورت کے لیے خریدتے ہیں. اور کیا کیا کیمیائی مادے اس کے اندر بنتے نہیں، لیکن آپ کان بھی لگائے کھڑے ہو جائیں تو اندر کوئی شور نہیں، اس کے پاس جائیں تو ٹھنڈک کا احساس ہو. شور کو جذب کر کے خاموشی کی فضا، اس لیے جنگلات میں سناٹا ہوتا ہے. اس کے اندر ایسے مسام ہوتے ہیں جو نوائز ویوز کو، لہروں کو جذب کر لیتے ہیں، اسی لیے سکوت ایک سناٹا ہے جنگلات میں. آپ چلے جائیے تو یہ کیسا کارخانہ ہے. آج یہ تکنیک ہے جس کو لوگ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس لیول پر، مالیکیولر لیول پر، نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے چیزوں کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے کے بعد. تو بہرحال آیت آگے چلتے ہیں. تائیہ کے معنی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس نے بہت مجھے ہدایت بھی دی اور ہلایا بھی ہے کہ تائیہ کے معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا. تائیہ بالمکان، وہ اس جگہ ٹھہرا اور دیر لگا دی. ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ٹھہر کر غور و فکر کرنا اور قصد و ارادہ کرنا ہے. ٹھہر کر غور و فکر کرنے کی خصوصیت سے آیت کی بڑی اہم شکل سامنے آتی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں ہر ایک آیت اللہ ہے، لیکن یہ اسی کے لیے آیت ثابت ہو سکتی ہے جو ان پر ٹھہر کر، رک کر غور و فکر کرے گا، اور اس غور و فکر سے اس کی توجہ ان اشیاء کے خالق کی طرف مڑ جائے گی. اسی طرح قرآن کریم کی آیت پر بھی رک کر غور و فکر کرنے سے انسان منزل کو پا سکتا ہے. اگر کسی آیت پر رک کر غور و فکر نہ کیا جائے تو انسان کو حقیقت کا پتہ نہیں دیتی، یعنی وہ صحیح معنوں میں آیت نہیں بنتی. اس بات کو سمجھنے کے بعد میرا وہ عقدہ کھلا، وہ گرہ کھلی دماغ کی، کہ جب مجھے ناظرہ پڑھایا جا رہا تھا تو آگے آیت کہہ کے مجھے روکا جاتا تھا اور یہ بتایا جاتا کہ اب آواز میں یہ فرق ہوگا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے آیت پہ ٹھہرنا اس لیے ہے کہ غور و فکر کرنا ہے، اور اگر میں نے غور و فکر نہیں کیا تو میں کتنی دیر ٹھہروں، عمر ٹھہر کے گزار دوں، وہ میرے لیے آیت بنے گی نہیں، کیونکہ وہ نشانی بنے گی نہیں. کیونکہ دیکھیے پلیٹ میں کھانا ہے، یہ میرا منہ ہے، اگر کھانا منہ میں نہیں جائے گا تو جزو بدن کیسے بنے گا؟ یہ قرآن اس طرح سامنے رکھا ہوا ہے، دماغی غذا ہے، روح کی غذا ہے، اندر جاتی نہیں، جاتی ہے تو رگوں پہ میں سرایت نہیں کرتی، خون میں دوڑتی نہیں، کہاں سے قرآن بنے گا؟ اگر میرا قرآن میرے خون میں نہیں دوڑتا، وہ ہر لمحے میری رہنمائی نہیں کرتا کہ دیکھو یہ کام مت کرنا، اللہ نے منع کیا ہے. مچاتے رہے گھر والے شور، خاندان والے، سسرال والے، بیوی بچے، مجھے نہیں کرنا. لا الہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کو اور اس کے قانون کو مانتا ہوں، ساری دنیا ایک طرف، اور دوسرا مصرع میں کہوں گا میرے رب کا حکم ایک طرف. جوروں کا بھائی نہیں کہوں گا، میرے رب کا حکم ایک طرف، جو اس کا حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے رب سے ڈرنا ہے، اور سب سے شدید محبت بھی تو اسی سے ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کو شدید ترین، یعنی شدید کی بھی سپرلیٹو فارم، سب سے شدید محبت انہیں اللہ سے ہوتی ہے. اللہ سے ہوتی ہے تو اس کے کلام سے بھی ہوتی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں. تو وہ کلام ہمارے یہاں کہاں پر ہے؟ تو کیا یہ آیت ہم پہ صادق آ رہی ہے؟ کیا رب سے محبت ہے؟ اب سوال یہ تھا کہ بہرحال کہ آیت جو ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک بھرا پڑا ہوا اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور انسپریشن سے، موٹیویشن سے، کہ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ جیسے آپ نے ذکر کیا تھا بارش کا، کہ دیکھو کس طرح ہم آسمان سے بارش لاتے ہیں، مردہ زمین ہری، کیونکہ بار بار تم دیکھو ان آیات کو. اور یقیناً جس نے بارش کے فینومینا کو سمجھا ہے کہ بارش کس طرح ہوتی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیز کتنی پیچیدہ ہے. اور وہاں وہ یہ سوچتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ دل سے نکلتی ہے کہ میرے رب نے جس نے یہ نظام بنایا وہ ہے میرا رب. یہ میں سمجھاؤں گا اپنے بچے کو کہ دیکھو یہ ہے میرا رب، یہ میں سمجھوں گا یہ ہے میرا رب. یہ رشتہ ہے جو علم اگر اس انداز سے دیا جائے جس کے ادارے بدقسمتی سے ہمارے ابھی تک وجود میں، میرے علم میں نہیں ہے، کہ جہاں فزکس کو، کیمسٹری کو، بایولوجی کو اس انداز سے پڑھایا جائے کہ قرآنی آیات ساتھ ہوں،
ریفرنسز ساتھ ہوں اور بچے کا ایمان اس طرح سے مضبوط کیا جائے کہ وہ احساس کرے کہ یہ میرا رب. گویا تخلیق کی پہچان سے خالق کی پہچان, اپریشیٹنگ دا کریٹر تھرو کریشنز, جو عین مدعا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی. اب میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک آیت کی مثال پیش کروں گا. یہ آیت ہے ہماری گیلیکسی کہکشاں ہماری, جس کا حصہ ہمارا نظام شمسی ہے. دو تصویریں ہیں, یہ ایک اوپر چپٹی ہے نیچے گول ہے. چپٹی جو ہے وہ بغلی تصویر ہے, لیٹرل ویو, بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہاف فرائی انڈا آپ کر لیں اور دو ہاف فرائی انڈے ایسے جوڑ دیے, بیچ میں زردی سفیدی چاروں طرف. لنچ کر چکے ہیں اس لیے یہ بات کر سکتا ہوں, بھوکے پیٹ کرتے ہیں مجھے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ انڈے کا ذکر کر رہا ہوں. نیچے کا ویو جو ہے وہ ٹاپ ویو ہے, ایک اسپائرل کی شکل, اسپائرل گیلیکسی ہے. جو میرے بہن بھائی فزکس سے واقف ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے. اور یہ جو پیلا نقطہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا نظام شمسی ہے. اب ذرا اس کی ڈائمینشنز کی بات کریں. ایک بازو سے دوسرے بازو تک اس کہکشاں کا فاصلہ 1,00,000 لائٹ ایئرس ہے, نوری سال. نوری سال کیا ہے؟ دیکھیے روشنی کی رفتار سب سے تیز چیز ہے, 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ سے زیادہ کلومیٹر چلتی ہے. آپ تصور کیجئے جو روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ چلے گی, ذرا حساب لگائیے 1 منٹ میں کتنی چلے گی. 60 سے ضرب دیں گے, پھر 60 سے ضرب دیجیے 1 گھنٹے میں کتنا چلے گی, پھر 24 گھنٹے میں کتنی چلے گی, 1 دن ہوا. یہاں تک آتے آتے عام کیلکولیٹر بند ہو جائیں گے. پھر حساب لگائیے کہ وہ 1 مہینے میں کتنی چلے گی اور پھر 1 سال میں کتنا چلے گی. ایسٹرونومیکل فگر. 1 سال میں روشنی جتنا سفر طے کر لیتی ہے وہ 1 نوری سال یا 1 لائٹ ایئر کہلاتا ہے. ایک بازو سے دوسرے بازو کا سفر 1,00,000 نوری سال. یعنی روشنی اگر چلتی رہے یا ہم روشنی کی رفتار سے راکٹ بنا لیں جو سردست ممکن نہیں ہے, تو 1,00,000 سال میں ہم صرف اپنی کہکشاں کے ایک بازو سے دوسرے بازو پہ پہنچیں گے. سبحان اللہ اور اللہ اکبر. یہ ہے میرا رب. اور اس سے اہم اور لرزہ کر دینے والی بات کیا ہے کہ کروڑوں اربوں نہیں, پتہ نہیں کتنی لاتعداد ایسی گیلیکسیز اس کائنات میں ہیں جس کا نظم رب کائنات کر رہا ہے, رب العالمین کر رہا ہے. یہ چھوٹا سا نقطہ جو آپ کو ساتھ میں حقیر بے حقیقت نظر آ رہا ہے, یہ پورا نظام شمسی ہے. یعنی سورج اس کا پورا خاندان, اور اس پورے خاندان میں ایک حصہ زمین کا, اور اس زمین پہ آپ اندازہ لگائیے حضرت انسان. کیا وجود ہے ہمارا. میتھمیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے تو ہم نیگلیجیبل کوانٹٹی ہیں, ہے ہی نہیں, وی جسٹ ڈونٹ ایگزسٹ. اور اس کے بعد میرا کروفر دعوت نامہ اس طرح سے آیا, کیسے بلایا, کتنے القاب لگے تھے, نام اوپر تھا کہ نیچے تھا, میری بات کیوں نہیں مانی گئی. میں وہ تکبر جس کو جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ کے مقرب کو لعین بنا دیا. اور احساس اگر دیکھیے جو اس حقیقت کو سمجھ لے گا تکبر نہیں کر سکتا, اس سے اپنی اوقات کا اندازہ رہے گا. اوقات کا اندازہ رہنا بہت ضروری ہے, ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ, ہم کس رب کے لیے. آپ اندازہ لگائیے کہ جس واحد چیز کے لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اسے نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کو رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے, ربا, سود. آج ہمارا نظام اس پہ چلتا ہے. میں نے اپنے کاروباری دوستوں سے بات کی ہے, کہتے ہیں میں اس کی بنا تو کام نہیں چل سکتا. دے جسٹ گیو اپ بھائی, یعنی ٹھیک ہے باقی مینج کر لیں گے. کیسے مینج کر لیں گے وہ بھی بتاؤں, کیونکہ میرے ذہن میں اکثر یہ اٹھی ہے بات کہ یا اللہ کیا ہم لوگ اللہ سے اتنے لاپرواہ ہیں, ڈرتے نہیں, جہنم کا خوف نہیں ہے, جبکہ جہنم کا تصور بچپن سے سکھایا جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بڑا نقصان ہماری یہ سوچ اور عقیدہ بنا رہا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. غلطی ہوئی معافی مانگ لیں گے, جبکہ قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ نادانی میں کری ہوئی غلطی غلطی ہوتی ہے, جو جان کے کی جاتی ہے وہ غلطی نہیں میرے بھائیوں, بغاوت ہوتی ہے. جس سے منع کیا گیا, پھر میں اسی آیت کی طرف آؤں گا, مجھے اس سے بہت محبت ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, بغاوت سے منع کیا گیا ہے.
بغاوت دنیا کے نظام میں کوئی کر لے کیا انجام ہوتا ہے؟ تو وہ رب العالمین، رب عظیم، رب کائنات، اس کی بغاوت کریں اور ہم بے فکر رہیں. یہ بے فکری صرف اس وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، دل نرم نہیں ہوئے، زمین سخت ہو چکی ہے. جس طرح بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ ان کو کتاب دی گئی اور ایک مدت ان پہ گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. دیکھیے کسان تو صرف بیچ کا جو وقت ہوتا ہے کھیتی سے دوسرا کھیتی کے بیچ میں، اس میں زمین اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ اسے ہل چلانا پڑتا ہے. نرم زمین میں تو بیج بھی نہیں کوپل نکالتا. ان سخت زمینوں پہ جن پہ قرآن کی بوچھاریں نہیں پڑی، جو اندر سرائیت نہیں، اب سرائیت کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، مٹی کی بات ہو رہی ہے. اب آپ ایک پتھر رکھ دیں جو راک ہوتی ہے، جس کو ہم کتال کا پتھر کہتے ہیں، اس پہ پانی ڈالتے رہیے کبھی جذب نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں اینٹ کے گنبے پہ جذب ہو جائے گا، مٹی میں اور جذب ہوگا، ریت میں ایک دم غائب ہو جائے گا. تو یہ انجذاب بڑی اہم چیز ہے کہ نہ صرف قرآن پہنچے، لیکن وہ جب ذہن کے راستے سے پہنچے گا، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، تو جزو بدن بنے گا. آپ کتنی غذا کھا لیں، اگر راتوں میں تکلیف ہے اور وہ غذا جذب نہیں ہو رہی، اسی لیے انجیشن، ڈائجیشن، ایبزارپشن الگ الگ چیزیں. جب تک غذا جذب نہیں ہوتی، جزو بدن نہیں بنتی، طاقت نہیں دیتی. تو قرآن بھی چونکہ ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے، ہم اسے سن رہے ہیں، ہم اسے حفظ کر رہے ہیں، ہم اس کی قرأت کر رہے ہیں، ہم اس کے قدمے لگا رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن یہی سوچ لیں کہ جب اس انداز سے اتنا ثواب اور فائدہ ہے، تو اگر اس کو اندر اتار لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور یقیناً بہت کچھ ہو جائے گا، وہ سب کچھ ہو جائے گا جو 1000 سال پہلے تک ہوتا رہا ہے. تو یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دلاتی ہے اور خشیت پیدا کرتی ہے، خوف، ڈر، اللہ کی عظمت کا احساس کہ میرا رب یہ ہے. آپ یہ تصور کیجئے کہ کبھی سوچئے یہ تاروں بھرا آسمان جس کو دیکھ کے کتنے شاعروں نے شاعری کری، یہ تارے سورج کے برابر ہیں، اس سے بھی بڑے ہیں، کچھ دور بہت ہے اس لیے چھوٹے دکھتے ہیں. ان کو تھاما کس لیے؟ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ بنا ستونوں کے ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ آج ذرا سائنس کے حساب سے سوچئے تو صحیح کہ یہ جو گریویٹیشنل فورسز ہیں، ان کا کتنا فائن بیلنس چاہیے. دیکھیے آج میگ لیو ٹرین جو ہے، جو یہ عمل کہلاتا ہے میگنیٹک لیویٹیشن، اس کی مدد سے وہ پٹری سے 6 انچ اوپر چلتی ہے. ایک ٹرین جاپان میں بنی ہے، میگ لیو ٹرین کہلاتی ہے. صرف ایک ٹرین کو اس صدی کی سائنسی ترقیات کے بعد ہم 6 انچ اوپر اٹھا سکے ہیں صرف. اور اس کائنات میں میرے رب عظیم نے کیسے کیسے بڑے سیارے، اس زمین سے بڑے، سورج سے بڑے، ایک وقت مقرر کے لیے لگے ہوئے ہیں. کیا حساب ہے اس کا باندھا ہوا، کیا محتسب ہے، اور پھر کیا حساب لینے والا ہے. یہ تانے جوڑی ہے کہ جس کا حساب اتنا زبردست ہے، وہ یا اللہ میرا حساب کیا لے لے گا، میرے پاس کیا ہے تیرے پاس لے جانے کے لیے، میں نے کیا کیا ہے اور کیا کرنے کو کہتا ہے. اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دیا. اب دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں کہ سیلف لیومینس سن، یہ آج سائنسی حقیقتیں ہیں. اس کلام پاک میں 1400 سال سے رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس بیچ میں ہم قرآن سے دور ہو گئے. تو یہ دریافتیں بھی ہمارے دوسرے بھائیوں نے کری کہ ریڈینٹ نور، ریڈینٹ روشنی چاند کی ہے. سورج چونکہ ایک ستارہ ہے، اس کے قلب میں اپنی بھٹی ہے، فیوژن کے ریئیکشنز ہو رہے ہیں جس کے تحت وہ انرجی نکل رہی ہے جس سے روشنی جاتی ہے. جس نے سورج کو اجالا بنایا، چاند کو چمک دی، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حصہ معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ برحقی پیدا کیا ہے، از بیسڈ آن کانکریٹ فیکٹس. وہ لاز، قانون جو تم نے پڑھے تو ہیں، تم جانتے تو ہو، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. لقوم یعلمون، لقوم المسلمون نہیں کہا. جن قوموں کے پاس علم ہے اور ہوگا، اللہ کی آیات ان پہ کھلیں گی. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ وہ چیز ہے، زبان سے لا الہ کی تکرار ہی نہیں، اکثر تسبیحات بھی ہیں، لیکن اس کے حکم کے مطابق زندگی میری نہیں گزر رہی، میرے تعلیمی ادارے نہیں بن رہے اس انداز کے، میری شخصیتیں نہیں بن رہی، میرے کردار نہیں بن رہے، میرے کاروباری ہاؤسز نہیں بن رہے، میرا سارا نظام طاغوت پہ ٹکا ہوا ہے. لیکن میں آنکھیں بند کر کے اس غش فہمی میں مبتلا ہوں کہ میں تو موحد ہوں، کلمہ گو ہوں، جہنم کی آگ مجھے چھوئے گی نہیں. قرآن پڑھ لیجئے، وضاحت ہے کہ کیوں نہیں چھوئے گی.
وضاحت کی گئی ہے کہ جو گناہگاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا. قرآن واضح ہے اس بات کے لیے. سخت بات ہے, لیکن شاید اب وقت ہے ان باتوں کو سخت انداز سے کہنے کا, جھنجھوڑنے کے لیے. کبھی کبھی بچہ جب پاگل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے تھپڑ لگایا جاتا ہے کہ ہوش میں آ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے مختلف رنگوں کے پھل نکالے. اب دیکھیے یہ اوپر ایک پھلوں کی میں نے صرف تصویر اس لیے لگا دی کہ یہ پوری ایک سائنس ہے. میں نے پڑھی ہے کلرنگ آف فروٹس, رائپننگ آف فروٹس. یہ جو پکنے کا عمل ہے پھل کا جس کا قرآن نے ذکر کیا, یقین جانیے فزیولوجی کی کتابوں میں پورے چیپٹرز ہیں رائپننگ آف فروٹس. کس انداز سے کیا وہ کیمیائی تبدیلی ہے اور ان کی سیکوینس, سبحان اللہ, کیسے یکے بعد دیگرے ہوتی ہیں اور اتنا نظم, کوئی بد نظمی نہیں ہے, پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست شان اس کی کائنات کی جو ہے وہ آرڈر ہے, نظم و نسق, ڈسپلن, جو اس کے بندوں میں بھی ہونا چاہیے اگر ہم اس کے رب کے بندے. دیکھیے جب ہم اپنے آئیڈیلز کو دیکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں, جو آج کا دور ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں اور بچے جو ہیں وہ سلمان خان کو دیکھتے ہیں, اس نے قمیض اتاری, ہماری بھی قمیض اتر گئی. میں گلی میں دیکھتا ہوں اتنی کوفت ہوتی ہے, کراہیت, ایسا پاگل پن سوار ہو گیا, میری جیسے عمر کے لوگ نیکر پہنے گھوم رہے ہیں, بڑا موٹ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. کیا سطر کا خیال نہیں ہے, بے حیائی, یہ بے حیائی, یہ ہاؤ ڈیئر یو. یعنی کیا آپ کو شرم نہیں محسوس ہوتی؟ کہاں گئی وہ؟ اپنے چاہنے والوں کا اتباع. تو اگر سب سے شدید محبت مجھے میرے رب سے ہے تو میں اس کی خواص کو, اس کی جو ذات کے جو اس کے اسماء گرامی ان کو اپنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ وہ رحم ہے تو میں رحم کیوں نہیں کرتا لوگوں پہ؟ جبکہ اس کے لیے رسول اللہ نے کیا عملاً کر کے دکھایا اور کیا آپ سنت کے ذریعے اپنے اقوال کے ذریعے سمجھا گئے, کہہ گئے. باہر کیف تو یہ ایک پورا سائنس ہے, ایک پورا علم ہے. پھر آئیے پہاڑوں کی طرف. یہ مکہ مکرمہ, بلکہ جو میرے ساتھی جو میرے میزبان تھے سفر میں, ڈاکٹر محیط شمس صاحب یہاں موجود ہیں, ان کے ساتھ یہ تصویریں کھینچی تھی. مکے کی گرد کی پہاڑیاں ہیں, کتنا صاف فرق نظر آ رہا ہے. اور پھر یہ آیت دیکھیے, اور پہاڑوں کے مختلف حصے, سفید و سرخ کی ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سے. اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں معیشت, یہ جینیٹکس کی پوری ایک برانچ ہے جس میں اسکن کلریشن پڑھایا جاتا ہے کہ رنگتیں انسان میں کیسی ہیں اور اس کے پیچھے اتنے حقائق ہیں ڈسٹریبیوشن کے, کہ ایک خاص علاقے میں ایک رنگت کیوں ہے تو اس علاقے میں وہ رنگت کیوں, ان کا امتزاج کس انداز سے ہے, ان کی بریڈنگ کس انداز سے ہے. ایک پورا سائنس ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. اب یہ علم کون سا ہے؟ وضاحت بھرپور ہوتی ہے. یہ علم وہی ہے جو کائنات کی آیات کا علم ہے, کیونکہ وہاں آپ کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اس کی کائنات کی آیات کو دیکھ کے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان آیات کو دیکھو میری, ان کا علم حاصل کرو ان نعمتوں کے ذریعے. کیوں؟ اسی لیے کہ تو بہت اچھے آرکیٹیکٹ بن جاؤ, سائنٹسٹ بن جاؤ, ضرور بنو, کیونکہ اس نے مسخر کر دیا ان سب چیزوں کو. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھیں, ان کے فوائد حاصل کریں اور ان کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے جاری و ساری کر دیں, جیسے ہم نے کیا تھا ایک زمانے میں. لیکن مقصد کیا ہے؟ خشیت اللہ, معرفت الہی. یہ ہے ان کا وہ پہلو معرفت الہی کا جو ہمارے ہاں پھر سے جاری و ساری ہونے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بے حد ضروری ہے. اب دیکھیے یہ آیت, یعنی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور جس دن ہم ہر امت میں سے فوج کی فوج جمع کریں گے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے, پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی, یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلایا تھا, کذبتم بھی آیت تھی ولم تحیطوا بہا علما, ان کا علمی احاطہ بھی نہیں کیا تم نے. یو ڈیڈنٹ کمپریہینڈ دیم ود یور نالج. اور بہت اہم بات یہ کہ ماذا کنتم تعملون, کہ واٹ واز اٹ دیٹ یو ڈیڈ, تم کر کیا رہے تھے. گویا زندگی میں آنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم احاطہ کیجئے, اللہ کو پہچانیے, اچھے بندے بنیے, اور ان آیات کو مسخر کر کے جو آگے کئی جگہ پہ ذکر ہے آپ فلاح انسانیت کے لیے کام کیجئے, انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے, اس کے ارتقاء کے لیے. غور فرما لیں. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهِ عِلْمًا مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, تم کر کیا رہے تھے, کیا عمل تھا تمہارا, واٹ واز اٹ دیٹ یو ڈیڈ.
یہاں بھرپور وضاحت ہے ان ذمہ داریوں کی جو ہمیں دی گئی. ایک اور ذمہ داری, کیونکہ وہ اس لیکچر کا حصہ نہیں ہے لیکن بات مکمل نہیں ہوگی, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو لرزہ طاری کرتی ہے. آپ اندازہ لگائیے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کس کام کے لیے, جس کو قرآن دیا ہے, چنا گیا, اور آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول تم پہ گواہ ہو, تم لوگوں پہ گواہ. اب اس کو میں یہیں روک کے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مان لیجئے ایک پروفیشنل کورس کر رہا ہے ہمارا بچہ, یہ کوئی بھی ہم کر رہے ہیں, بی ایڈ کی کلاس ہے, ایم بی بی ایس کی کلاس ہے, بی ایڈ کو لے لیتے ہیں. بی ایڈ کا کورس کرتے ہیں ہم ٹیچر بننے کے لیے. بی ایڈ کا کورس ہمارا مکمل ہو گیا, آخری دن ٹیچر ہمارے پاس آتا ہے, آخری ٹیچر, اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے کورس مکمل کر دیا, آج کے بعد اب میں نہیں آؤں گا. اس کے بعد وہ ٹیچر اس کلاس میں نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اس کلاس کا ہر طالب علم اس دن سے ٹیچر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو قیامت تک انسان کو بھٹکانے کے لیے اجازت دی ہے. ہم جانتے ہیں, حق ہے, قرآن میں بیان ہے. تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھٹکانے والے کو تو آخرت تک چھوٹ دے دی, نبوت کے دروازے بند, 1400 سال ہو چکے, کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی آخر الزمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ کیا نعوذ باللہ ناانصافی ہے کہ بھٹکانے والے کو تو چھوٹ ہے اور نبوت کا سلسلہ ختم. کیونکہ ہر دور میں جب انسان بھٹکا ہے, نبی آئے, کتابیں آئیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب نازل کر دی جس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا, اور جس کے لیے کہہ دیا کہ یہ ہر وقت کی, ہر دور کی, ہمیشہ کے لیے کتاب ہے. اور جس امت پہ دی گئی, آپ اندازہ لگائیے, میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہتے میں, اس امت کے ہر فرد کو پیغمبر بنایا. میں ڈر رہا ہوں اس بات کو کہنے میں, پیغمبر بنایا کہ اس کتاب کو تمہیں جس طرح رسول نے عمل کر کے دکھا دیا. ہی واز قرآن ان ایکشن, مکمل قرآن کی تعبیر تھے, عملاً قرآن تھے. نبی کی اتباع کرو, اگر امت محمدی اپنے آپ کو کہتے ہو, ایسے بنو اور اس میسج کو پھیلاؤ. یہ وہ کام تھا جس کے لیے ہمیں چنا. اسی لیے کہا گیا کہ رسول تم پہ گواہ, تم لوگوں پہ گواہ. رسول کی تو گواہی یقیناً ہوگی, لیکن وہ کیا گواہی ہوگی؟ آپ نے تو ہمیں پہنچا دی کتاب, ہم آگے کہاں لے کے گئے, کہاں لے کے جاتے, اپنی زندگی سے اس کو الگ کر دیا, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کری, عمل نہیں کیا اس کے اوپر. نتیجہ سامنے ہے. لیکن اب بھی وقت ہے کہ ہم بیدار ہوں اور اس کام کو, اس ذمہ داری کو سمجھیں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. کیونکہ یقیناً دیکھیے, اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ بگاڑ ہمارا نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا بگاڑ ہے. ہم صرف اپنے گھر کے لیے جواب دہ نہیں ہیں. جو ذمہ داری قرآن نے ہم کو دی ہے, اس دنیا میں جتنا جتنا بگاڑ بڑھے گا, ہمارے چیلنجز بھی بڑھیں گے اور ہماری پکڑ بھی بڑھے گی. مجھے اس بات کو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کس انداز سے ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ اللہ میاں میں تو کاروبار میں بڑا مصروف تھا, یا اللہ میرا تو کبھی ہاتھ تنگ ہو جاتا, فراغت ہوتی تو رشتے تھے, شادیاں تھیں, کیا کیا تھے. اب دیکھیے نا, سماجداری ہے. اب بھلا بتائیے, اگر میں 5 اسٹار ہوٹل میں شادی میں کراتا بچوں کی, تو کیسا لوگ کہتے ہیں, میاں دیکھو بھائی کامران کی بچی کی شادی کہاں پہ ہوئی تھی, میاں ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھلایا. میں اس چکر میں پھنسا رہا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے نوازتا رہا, میں حاذا من فضلی ربی کا اعلان کرتا رہا, لیکن اس فضل کو اس انداز سے, وہ یعنی عملاً شکر اس نعمت کا نہیں کیا. وہ بھی ایک نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے, آیات کو جھٹلانے کا ذکر آیا. میں جلدی سے ایک وضاحت کر دوں کہ کذب کیا ہے. الکذب ان کے معنی ہے جانتے بوجھتے کسی چیز کے متعلق خلاف حقیقت خبر دینا. محیط سے اقتباس ہے یہ. تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی صداقت کا قائل ہو اور اس پر ایمان کا دعوے دار بھی ہو, اس کا عمل اس کی اس ایمان کی شہادت نہ دے. ہم قرآن کی صداقت کے قائل ہیں, اس پہ ایمان کے دعوے دار بھی ہیں, لیکن ہمارا عمل اس قرآن سے ٹکراتا ہے. ہم ہر وقت گالی گفتار اور بیتو کی بات کرتے ہیں. وہ کہتا ہے قل یا عبادی یقول التی احسن, میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالے. احسن, حسن کی سپرلیٹو فارم, دی بیسٹ آف دا ٹاک. اور میرے پاس جسٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے, گالی کیوں دی, اس نے بھی تو دی تھی. یعنی میں اس وقت اپنی خواہشات اور جذبات کے تحت رہا. اللہ کا یہ حکم مجھے یاد ہی نہ, کیونکہ شاید مجھے پتہ ہی نہیں, اور یقین جانے مجھے پتہ نہیں تھا. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ میری وہ عمر اور میرا وقت جو قرآن کو بنا سمجھے اندھیروں میں گزر گیا, میرا رب مجھے معاف فرمائے, اور اب مجھے توفیق دے میں اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کر سکوں, کیونکہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا کر گئے. اب آئیے, عقل کیا ہے. اگر میں تیز چل رہا ہوں تو معاف کیجیے گا, کیونکہ مجھے آگے
وقت کا خیال رکھنا ہے. عقل کے معنی ہے روکنا، منع کرنا. تاج و محیط. عقل کا صحیح مصرف یہ ہے کہ وہ انسان کو نامناسب باتوں سے روکے، لیکن یہی عقل اگر جذبات اور خواہشات کی تابع ہو جائے تو تباہی و بربادی آتی ہے. جیسا عنکبوت کی 38ویں آیت میں ذکر ہے کہ ان کے اعمال کو شیطان نے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ حق سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی عقل وحی کی رہنمائی میں نہیں تھی، شیاطین کے پنجے میں تھی. لہذا عقل رکھتے ہوئے بھی انہیں اپنی ساری برائیاں، جیسا شروع میں ہمارے ایک خطیب نے بتایا کہ شیطان نئے نئے انداز سے آتا ہے. دیکھیے سورہ بقرہ میں جو شیطان کہتا ہے نا کہ جہاں ذکر ہے پیدائش کا آدم کا، کہ میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بھٹکاؤں گا. یہ بڑی اہم چیز ہے. گویا چاروں طرف سے طاغوت کی الغار ہوگی. یعنی میں ایسے امیجن کرتا ہوں کہ ہم شیطانی قوتوں کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں. چاروں طرف سے شیاطینی قوتیں کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی انداز سے، اور بڑے سٹل انداز سے، بہت مہذبانہ اور بہت ہی ایسے کہ لگے تو خفیف سی چیزیں، کوئی بات نہیں، اس میں زیادہ فرق نہیں پڑ رہا احکامات کا. یہ کہاں سے شرک ہو جائے گا؟ اللہ کے احکامات اتنا تو چلتا ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور و رحیم ہے. معافی مانگ لوں گا، کر لوں معافی مانگ لوں گا. تو یہ ہے وہ آیتوں کا جھٹلانا جس کا ذکر پچھلی آیت میں آیا تھا. اب دیکھیے اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. یعنی خواہش کی اگر آپ اتباع کرتے ہیں، دیکھیے اتباع دو ہی چیز کی ہوتی ہے، یا تو احوا کی یا وحی کی. یا تو وحی کی اتباع کر لیجیے یا نفسانی خواہشات کی اتباع کر لیجیے، اور یہی وہ نفس ہے جو دیا گیا اور یہی اصل آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر، کیونکہ اللہ کی ہدایت ہے اللہ کا پیغام. عقل اگر وحی الہی کے تابع نہیں ہے تو پھر شیطان اس سے کھیل کھیلتا ہے اور وہ عقل پھر تباہی کا باعث بنتی ہے. یقینا خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اب اندازہ لگائیے کیا کہا جا رہا ہے کہ بدترین قسم کے جانور وہ لوگ ہیں. یہاں پہ دیکھیے دواب کا لفظ آیا ہے، ناس کا نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ان کو ایک طرح سے، یعنی جو عقل استعمال نہیں کر رہا اس کو اللہ تعالیٰ انسان بھی نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہ حقیقت ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ جانور اور انسان کے بیچ میں جو فرق ہے وہ انٹیلیجنس کا ہے. وہ عقل و فہم، وہ دماغ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہے. تو اگر وہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اس کو انسان نہیں کہہ رہا، ناس کا لفظ نہیں استعمال کیا. اور وہ بدترین لوگ ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنمی کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے پاس قلب ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں. وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ کہ گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے. یہ غفلت بڑی بری چیز ہے جس میں ہم غافل ہوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یقیناً جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیت سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. دنیا میں جی لگ گیا، باقی چیزوں سے غفلت ہے، کیونکہ اللہ کی غفاری اور رحیمی پہ بھروسہ ہے کہ غلطیاں کرتے رہیں گے، معافی مانگ لیں گے. آخر عمر میں جا کے یہ جب سارے کام نمٹ جائیں گے، جو کچھ کرنا ہے، نفسانی خواہشات پوری ہونی ہے، سارے سب کام جب دھندے نکل جائیں گے، 50 کی عمر سے گزرنے لگیں گے، تو جب ہم، اور اس وقت بھی جو یہ عام تصور ہے وہ یہ ہے کہ عبادت میں لگ جائیں گے. اور وہ عبادت جس کا ایک محدود تصور اور اس کا اثر عملی طور سے سماج پہ کچھ نہیں پڑتا. اس کی مدد سے نہ یتیم بچوں کی سرپرستی ہوتی ہے، نہ مسکینوں کے لیے کھانوں کا انتظام ہوتا ہے، نہ کسی بیواؤں کے لیے، ڈیسٹیٹیوٹس کے لیے، غربا کے لیے، جاہلوں کے لیے کسی علم کا انتظام ہوتا ہے یا تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. اگر ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ تبدیلی کی ضرورت ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ کر دے، وہ کر دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے. میرے اندر سے تحریک اٹھنی چاہیے. کسان اگر کھیت کے کنارے بیٹھ کے مسلح بچھا کے دعائیں کرتا رہے، کبھی کھیتی وجود میں نہیں آئے گی.
اس کھیت میں محنت کرے گا, ہل چلائے گا, بیج بوئے گا, اور اس کے بعد جانواز پہ بیٹھ کے مصلی پہ رب کریم سے دعا مانگے گا, تو یقیناً وہ مدد کرے گا اور اس کی اچھی فصل پیدا ہوگی. لیکن اگر محنت نہیں کری, بیج نہیں لگائے, فصل کی حفاظت نہیں کری, تو فصل نہیں ہوئی. تو ہمیں پہلی تبدیلی اپنے اندر کرنی ہے. اگر ہم نے اپنے اندر تبدیلی کر لی, اپنے اوصاف بدل لیے, آج اوصاف کس انداز سے بدلنا ہے ہمارے. میں اپنی بات یہ ختم کرتا ہوں اس کو کہنے کے بعد. صرف ایک مثال, کیونکہ میں دہلی کا ہوں, پرانی دہلی کا ہوں. آج وقت کے تئیں تو جو ہمارا, آپ یقین جانے, میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ جس وقت گھڑی میں 12 بجے تھے کہ میں اس کو 10 پہ کر دوں, کیونکہ میرے سارے بھائی 10 کے پروگرام کے لیے 12 بجے تک آئے. کچھ کے ساتھ وجوہات رہی ہوں گی, لیکن ایک انداز ہے وقت سے نہ پہنچنا. ہمارے فنکشن شادی پہ آ کے 12, 1, 2 بجے تک رات میں شروع ہوتے, پوری راتیں اس کے لیے نکلتی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تبدیلی کیا آ رہی ہے اس انداز سے کہ وقت کی ناقدری ہے. جو رات سکون اور آرام کے لیے اس میں جاگنا ایک وتیرہ بنتا جا رہا ہے. یعنی ہر وہ چیز, دیکھیے ہم انجانے میں نہیں, ہم ایک ہائی جیکٹ, اگر مجھے اجازت دو قوم کا لفظ استعمال کر لوں, جس کو شیطان اپنے راستوں پہ چلا رہا ہے اور ہمیں احساس نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں, غفلت کا شکار ہے. قرآن نے کہا ہے کہ رات و سکون کے لیے, اور اگر بیداری ہے, شب بیداری, تو کس وجوہات سے ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں, اس کی آیات کی کھوج میں رات بھر جاگتے رہتے ہیں. اور یعنی ان کی پیٹھیں بستر سے نہیں لگتی ہیں, وہ لیٹے بیٹھے ہر حالت میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ہماری راتیں کس انداز سے گزرتی ہیں. مجھے معاف کیجیے گا کہ جس چیز کو ہم شب قدر کے طور پر مجھے منانے کا لفظ استعمال کرنے دیجیے جسارت کی معافی کے ساتھ, تو اس میں بھی ہماری ساری بھاگ دوڑ کیا ہوتی ہے کہ اسکوٹر بائک کے دوڑتے ملیں گی کہ وہاں بریانی کھا لی, وہاں تکے کھا لیے, وہاں قبرستان چلے گئے, گھوم رہے ہیں. ذکر و فکر میں کتنی گئی, کون قرآن لے کے بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کر رہا ہے, ترجمہ پڑھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو سوچیں سمجھیں. میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ سب حضرات کا, خواتین کا, کہ آپ نے یہ بات سنی. اور بس دست بدست ہوں, آپ سے گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کو اگر ترجمے سے نہیں پڑھتے تو ورد بنا لیجئے, روز آپ کا دن شروع نہ ہو اور رات ختم نہ ہو جب تک کہ آپ قرآن کے کسی ایک حصے کو پڑھ کے سمجھ نہ لیں اور اس پر عمل نہ کرنے لگے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ کلیم صاحب اس رہنمائی کو. اور بہت ہی اہم باتیں آج کی اس نشست میں ہوئی, اور میری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. میں چند باتیں اس قرآن کانفرنس کے سلسلے میں عرض کر کے اپنی بات شکریہ کے ساتھ مکمل کروں گا, اور کلیم صاحب سے درخواست کروں گا دعا کے لیے. اس کے بعد ہم منتشر ہوں گے اسی نظم کے ساتھ, اور مغرب کا انتظام یہاں پہ بھی ہے, اور باقی پاس میں مساجد ہے جو لوگ جانا چاہیں. سب سے اہم بات تو جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس قرآن کانفرنس کا اور اس تحریک کا مقصد کیا ہے. اس سلسلے میں کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پچھلی کانفرنس کے دوران بھی آئے اور اب بھی, تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عاشقان قرآن کا ایک گروپ ہے, مجمع ہے, ایسی تمام لوگوں کا جن کے اندر وہ بے چینی جس کا میں نے آپ سے صبح میں اظہار کیا قرآن سے دوری کی. تو اس قرآن کانفرنس کا انتظام ہم سب لوگ مل کے کرتے ہیں, اور اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ذمہ داریاں لوگ لے لیتے ہیں. کسی نے آڈیٹوریم بک کرایا, کسی نے کھانے کی ذمہ داری سنبھالی, کسی نے پبلسٹی میٹیریل چھپایا, ہر ایک اپنی ذمہ داری لے لیتا ہے. الحمدللہ ابھی تک ہم نے نہ یہاں کی حکومت یا کسی اور حکومت سے کوئی مدد لی ہے, نہ کسی گروپ سے لی ہے, اور نہ انشاءاللہ ہم لینا چاہتے ہیں, کیونکہ اس قرآن کی اہمیت اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنا پیسہ اس پہ خرچ کریں. تو اس سے صرف وہ عاشقان قرآن جڑے ہوئے ہیں جو اپنی جیب کا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کا انتظام کرنے کے لیے. یہی روش انشاءاللہ رہے گی. یہ کام جس طرح اور بھی آگے چلے گا, ہم اپنی ہی کوششوں سے اس کو آگے لے کے چلیں گے اور چلنا چاہیں گے. دوسری ہم نے اس میں احتیاط یہ رکھی ہے کہ قرآن کا پیغام ہم ہر جگہ لے جانا چاہتے ہیں, ہر گھر, ہر مسلک, ہر مذہب. تو اس کے لیے اگرچہ ضروری نہیں ہے, لیکن ایک احتیاط یہ کی ہے کہ ہم کسی اسٹیبلش گروپ کے ساتھ نہ جڑیں, اور نہ کیسے ایسے مقرر کو یہاں بلائیں کہ ہمارے اوپر کوئی چھاپ لگے کہ ہم کس سے وابستہ ہیں.
یہ قطعاً ناوابستہ اور طالب علموں کی اور عاشقان قرآن کی ایک تحریک ہے، خالص عوامی، جس میں لوگ اپنا پیسہ خرچ کر کے اس کام کو کرتے ہیں. اس کی وضاحت مجھے لگ رہا تھا کہ اب ضروری ہے، کیونکہ جب چیز گجلکوں میں چلی جاتی ہے تو اشکال اور شکوک پیدا ہوتے ہیں اور 10 چیزیں باتیں سامنے آتی ہیں، اور مجھے لگ رہا تھا وہ کچھ آ رہی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ اپنے اختتامی کلمات میں اس چیز کا اظہار کر دوں. اور ساتھ ہی یہ گزارش بھی کروں گا کہ مجھے آج بہت تکلیف ہوئی ہے کہ یہاں جو لوگ عاشقان قرآن آئے ہیں ان کو بٹھانے کی ہمارے پاس جگہ نہیں تھی. تو میری گزارش ہے کہ اگلے سال ہم اس کانفرنس کو فقہ آڈیٹوریم میں کرنا چاہتے ہیں. میرے جو بھائی یا بہن اس سلسلے میں ذمہ داری لینا چاہیں گے وہ مجھ سے رابطہ کریں، ہمیں فقہ آڈیٹوریم اگلے سال کے لیے بک کرا دیں. یہ تعاون اگر آپ میں سے کوئی کرے مجھ سے رابطہ کر لے، میرا نمبر موجود ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں، کیونکہ اس کو اب ہم یہاں کے لیے یہ چیز چھوٹی پڑ رہی ہے، تو اگلے سال ہم کوشش کریں گے کہ اس کو فقہ آڈیٹوریم میں لے چلیں. میں یہاں پہ بے حد شکر گزار ہوں کلیم صاحب کا اور تمام ان خطیب حضرات کا جو تشریف لائے دور دور سے سفر کر کے. ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب، ڈاکٹر عرفان احمد صاحب امریکہ سے تشریف لائے، سبحانی صاحب کیرالہ سے شانتپورہ سے تشریف لائے، عاصم علی سبزواری صاحب اس کیفیت میں اس عمر میں میرٹھ سے سفر کر کے آئے. میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ قرآن سے محبت اور قرآن کا یہ پیغام عوامی انداز میں عوام تک پہنچانے کے لیے آپ نے یہ سفر کیا، یہ تکلیفیں برداشت کری. میں شکر گزار ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں کا جو یہاں آئے، اپنا اتوار کا چھٹی کا دن یہاں لگایا اور نہایت نظم کے ساتھ، کیونکہ جس طرح سے یہ ہال پیک ہے اور 2 دفعہ خالی ہوا اور پھر بھرا ہے، الحمدللہ جو نظم اور جو ڈسپلن کا مظاہرہ آپ لوگوں نے کیا ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے اسی طرح جوڑے اور اس تحریک کو آگے بڑھائے. میں شکریہ ادا کروں گا اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ دعا میں شریک کریں ان تمام افراد کو جنہوں نے دن رات محنت کی ہے اس کانفرنس کو کرنے کے لیے. یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھ کو شام کو گھر روانہ کر دیا کہ سر آپ جائیے، اور یہاں رات کے 12 ساڑھے 12 بجے تک کام کیا ہے اس ٹھنڈ کی رات میں، اور صبح 7 بجے جب وہ میرے سے پہلے یہاں موجود تھے. تو یہ لوگ دعا کے اور سچے شکریہ کے مستحق ہیں. میں ذاتی طور سے اور آپ سب کی طرف سے ان سب کا شکر گزار ہوں، تمام ساتھیوں کا جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، نوجوانوں کا. اور انشاءاللہ جلد ہی، کیونکہ آج بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم نے والنٹیئرس کا باقاعدہ رجسٹریشن کیا، تو لگ بھگ 100 تو والنٹیئر تھے جو خود آگے آئے ہیں اس خدمت کرنے کے لیے اس تحریک میں. تو اگلا قدم انشاءاللہ یہ ہوگا کہ میں جلد ہی ان والنٹیئرس کے ساتھ ایک نشست رکھوں گا، میٹنگ رکھوں گا، کیونکہ ان کے ساتھ، کیونکہ میری خواہش یہ ہوگی کہ یہ سب اپنے اپنی جگہ پہ ایک نیوکلیس بنے جن کے تحت یہ قرآن کی تحریک اور قرآن سمجھنے کی اور سمجھ جانے کی تحریک چلے. تو میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں.